السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر جمیل ندوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب اس سے واقف ہیں کہ لاک ڈاؤن کا تقریباً 1 سال سے زائد ہو رہا ہے۔ اس لاک ڈاؤن نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوئے، مشکلات کو جھیلا، اور خاص طور سے مزدور طبقہ جو ملک کے مختلف حصوں میں کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، دہاڑی پہ کام کرتے تھے، انہیں کافی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اور خاص طور سے میں آج جن ایشو پہ بات کر رہا ہوں، جن ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لاک ڈاؤن میں مدارس کافی متاثر ہوئے، مدارس بند رہے، بہت سارے مدرسے میں آن لائن کا سلسلہ رہا، لیکن ان مدارس کو مالی اعتبار سے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ خاص طور سے رمضان کا جو موسم ہوتا ہے وہ مدارس کے لیے ایک اہم مہینہ ہوتا ہے، جس میں ان کے انکم کا انتظام ہوتا ہے۔ وہاں کے سفیر مختلف حصوں میں جا کر کے چندہ کرتے ہیں، پورے سال کے لیے اساتذہ کی تنخواہ اور دیگر جو ایکسپنسز ہے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو میں ابھی رمضان کے بعد انشاءاللہ مدرسہ دوبارہ ری اوپن ہوگا۔ مدرسہ انشاءاللہ پھر اپنے جس طرح پہلے مدرسے چل رہے تھے، اسکولز چل رہے تھے، یونیورسٹیز چل رہی تھی، انشاءاللہ پھر اسی سچویشن پہ، اسی ماحول پہ انشاءاللہ پھر یہ دنیا لوٹے گی، یہ سارے نظام انشاءاللہ لوٹے گا، اور بہت سارے جگہ میں انشاءاللہ الحمدللہ ماحول نارمل ہو چکا ہے۔ آج ہم جن ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ نیپال کے جو طلباء ہیں، جو ہندوستان کے مختلف مدارس میں پڑھتے ہیں، جامعات میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی ڈگری حکومت کی نگاہ میں زیرو ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ جو نیپال کے جو طلباء ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جو گرلس ہیں، جو مراد میں پڑھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ 10 کا ایگزام لکھیں۔ برار نگر میں مولانا عبدالسبحان صاحب ہیں، امام حیدر صاحب ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں جو مدارس کے طلباء کو آفر کرتے ہیں کہ وہ 10 اور 9 اور 8 کا ایگزام ان کے ہاں لکھیں، کیونکہ مدارس کا جو سلیبس ہے وہ اس میں آپ کو انگلش، نیپالی، میتھ اور سائنس، یہ سبجیکٹ جو اسکول کا ہے، اور باقی سبجیکٹ ان کو اسلامیات کا ہے، تو ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی کہ ان کو آدھے سبجیکٹ کی تیاری کرنی پڑی، اور آدھے سبجیکٹ تو ان کا اپنا اسلامیات کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اور جب ہم 10 کا ایگزام دے دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ ڈگری ہمیں بہت سارے جگہوں میں کام آئے گی۔ تو اس آفر کو، اس اپرچونیٹی کو مس نہ کریں آپ۔ ہم لوگ ہیں آپ سے سینئر ہیں، جو ہمارے جونیئرس ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس 10 کی ڈگری نہیں ہے، 12 کی ڈگری نہیں ہے، تو ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی چیلنج کو فیس کریں جن چیلنجوں کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ آپ 10 کا ایگزام لکھیں، 8 کا لکھیں، 9 کا لکھیں، اور انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میں آپ ادھر عالمیت بھی کریں، فضیلت بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر ہم سب کو کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بس آج کے لیے میں اسی ریکویسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں اگلی جو ویڈیو بناؤں گا، میں قرآن کے تعلق سے، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قیامت تک اس میں ایک رتی برابر بھی، ایک حرف کا، ایک زبر زیر کا بھی، ایک نقطے کا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ابھی وسیم رضوی نے قرآن کے خلاف بکواسی کی، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ قرآن کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہتے، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت نے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اس کے ایک نقطے میں بھی حرف نہیں آ سکتا ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں سینے ہیں جن پہ قرآن محفوظ ہیں، کروڑوں علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں، جو قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر کو اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ایک آنچ بھی نہیں آ سکتا ہے۔ ہم مسلمان ایسے ملعون کو ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں انشاءاللہ قرآن پہ ہم ایک نیا ٹاپک لے کر کے آئیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔